ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تھوڑا برتنا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے اور کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام کر دیا وہی چیز حرام ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے کہ فلاں یہ حلال ہے اور یہ فلاں یہ حرام ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالی حلال اور حرام فرمانے والا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی عمل یا کسی عقیدے کے اندر من مانی اگر کرتا ہے تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس زمانے کے کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو حلال کر دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ اصول دیا گیا کہ حلال اور حرام کے اندر اپنی من مانی مت کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمارے علماء کرام نے خاص طور سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو حرام کہہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب منع نہیں کیا ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوا۔ اور اسی سے ہمارے علماء نے ان گمراہوں اور بد مذہبوں کا رد بھی کیا جو بہت ساری وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا پھر بھی وہ اپنی مرضی سے اسے حرام کہتے ہیں، جیسے 11ویں شریف منانا یا عید میلاد النبی منانا، یا اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن کی محفلوں کو سجانا، یا دیگر جو ہمارے بزرگوں کی تقریبات ہیں، ان تمام چیزوں کو جو لوگ بغیر دلیل کے حرام ٹھہراتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کی زد میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کہا تو اب کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان کو حرام کہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ تو وہابیہ وغیرہ نے جو اللہ پہ جھوٹ باندھا اور جو چیزیں ناجائز نہیں تھی ان کو بھی انہوں نے حرام بلکہ بدعت بلکہ شرک تک قرار دیا، تو ان کا بھلا پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے ایسی چیزوں کو حرام کہہ دیا جو نہ صرف جائز بلکہ اچھے کام تھے، ثواب کے کام تھے، جن کے اندر اجر و ثواب بھی رکھا گیا تھا، مستحسن تھے، ان کو انہوں نے جب حرام قرار دیا تو اس کا وبال جو ہے وہ اور بھی زیادہ ان کے اوپر پڑے گا۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا برتنا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ تھوڑے دن دنیا کے اندر جیسے چاہیں برت لیں اپنی زندگی کو، لیکن آخر میں ان کے اس جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، چونکہ دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی ہو جائے اور دنیا کا مال چاہے کتنا بھی آ جائے اور دنیا میں بندہ چاہے کتنا بھی آرام پا جائے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ 100 سال تک عیش و آرام کی زندگی شاہی محلات کے اندر رہ کر کے گزارے، اس کے باوجود بھی جب وہ مرے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے میں تو دنیا کے اندر آیا تھا۔
دنیا کی زندگی بہرحال یہ تھوڑی ہے، اس کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔ وہ خلیفہ ہارون رشید سے ابن سماک نے ایک بار کہا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ ایک بات یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر پانی میسر نہ ہو، آپ کی جان نکلنے کو ہو اور آپ کو پانی کی سخت ضرورت ہو، آپ ایک پیالہ پانی کے بدلے کیا دے دیں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو میں اپنی جان بچانے کے لیے پانی کے ایک پیالے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں ابن سماک نے کہا کہ بادشاہ اچھا یہ بتائیں اگر وہ پانی آپ کے پیٹ میں جا کر کے رک جائے اور پیشاب آپ کا بند ہو جائے اور باہر نہ آئے تو پھر آپ اس پریشانی کے عالم میں اس پریشانی سے نجات دینے والے کو کیا دے دیں گے؟ کہا باقی آدھی جو سلطنت ہے وہ بھی میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ تو حضرت ابن سماک نے کہا کہ آپ کی سلطنت کی جو قیمت ہے بس وہ ایک گلاس پانی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، تو ساری دنیا کی بادشاہی بھی اگر کوئی لے کر کے رہ جائے تبھی وہ تھوڑا ہی ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ سکندر جو ہے وہ ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، لیکن جب دنیا سے گئے تب انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ میرے ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر رکھنا تاکہ جب لوگ مجھ کو دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قلیل فرمایا کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی قدر ہے ہی نہیں، اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنا کہ مچھر کے ایک پر کی بھی کچھ قدر ہوتی ہے، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں برتنے کے لیے دیا تو اس کو ہم برتیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے نشے میں مگن ہو کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کو توڑنا شروع کر دیں اور اپنی من مانی سے حلال اور حرام کہنا شروع کر دیں۔ پھر رب نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے ہم نے تمہیں سنائی اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی پچھلی آیات میں یہ ذکر گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یا انہوں نے کچھ شرارت کی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا، یا انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے انبیاء کرام کی بتائی ہوئی آسان عبادتوں کو چھوڑ کر کے اپنے لیے مشقت والی چیزوں کو پسند کیا، یا نفس کی سرکشی کی وجہ سے وہ بہت ساری حلال اشیاء کو اپنے لیے حرام سمجھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں پر جو چیزیں حرام کی گئی تھی وہ اس لیے حرام کی تھی کہ اس کی کچھ وجوہات تھی، اور وہ حرام ہم نے جو کی تو ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام دنیا میں آ گیا اور اسلام کے آنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قانون بنا دیا کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، تو اب تم اپنی مرضی سے یہودیوں کی طرح ایسا مت کرو کہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لو اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حلال کر لو۔ جیسے مثال کے طور پر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا ان کی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، جیسے چربی وغیرہ ہے، یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں تھیں جو جیسے اونٹ کا گوشت ہے، ان چیزوں کو ان کے لیے ان کی کسی غلطی کی بنیاد پر یا ان کے اپنے طور پر حرام کر لینے کی بنیاد پر اللہ نے حرام کیا تھا، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد میں اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں انہی احکامات کے اوپر عمل کروں تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اسلام ہمارے لیے دستور کی شکل میں موجود ہے تو پھر اسلامی تعلیمات کو ہوتے ہوئے ہمیں اپنی مرضی سے یا اپنے کسی بڑے بزرگ کے کہنے کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر زبردستی حرام کرنے کا قاعدہ اور دستور نہیں بنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، محبوبان بارگاہ کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب